دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی والفراغ، جب فراغت کا وقت ہو، ذہن پہ کام کا بوجھ نہ ہو. جیسے اس وقت ہم لوگ تھوڑا سا فارغ ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آفس کی چھٹی کر کے گھر آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کام بند رکھے ہوئے ہیں. اکثر ان 2-3 دن کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. مدرسے والوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے، ایک اماموں کو چھوڑ کر کے. اماموں کی بیچاروں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، انہیں تو نماز پڑھانی ہی پڑھانی ہے. تو یہ فراغت کا وقت ہوتا ہے. تو ان فراغت کے وقتوں کو ہم لوگوں کو خیر کے کام میں لگانا چاہیے. خیر کا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کر لیں، ہمیں لگے کہ کسی انسان کو کہیں ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیں، ہمیں لگتا ہو کہ بھائی بستی کے اندر ہم کچھ اچھے کام کر سکتے ہیں تو ان کام کو کر لیں. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے فراغت کے وقت ہوتے ہیں ہم ان کو غیبت میں گزارتے ہیں. اور میں آپ کو ایک کڑوی بات بتا رہا ہوں کہ ان دعوتوں کے ذریعے سے میں نے دیکھا ہے، جب میں کئی جگہ پہ گیا تو بیٹھے ہوئے ہیں، بس ذکر چل رہا ہے دوسروں کا کہ وہ فلاں آدمی ملا تھا، وہ وہاں یہ کر رہا تھا، اس نے یہ کر رہا تھا. تو ایسا ہو رہا ہے کہ دعوت کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کا ذکر، اس کا ذکر، ادھر کا تذکرہ، اس کا تذکرہ، اس کے بارے میں باتیں، اس کے بارے میں باتیں. تو یہ خراب کام ہو رہا ہے. دعوت کیا ہو گئی ہے؟ ایک چغل خوری کا اڈا جمنے لگا ہے. محفلیں کیا ہو گئی ہیں؟ دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، ایسی ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں کہنا کہ جس سے اس کی عزتوں میں جو ہے نقصان ہو رہا ہو، ایسی ایسی باتیں دوسروں کی طرف منسوخ کرنا کہ جن کا کوئی لینا دینا نہ ہو. کسی کے بارے میں کچھ بھی جو زبان پر آ رہا ہے، بیٹھے ہیں وہ فارغ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، چائے آ رہی ہے گھر میں سے، سموسے تل کے آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے ہیں، پورے نسب کا تذکرہ گنوا رہے ہیں، وہاں کا، یہاں کا، ایسا اور ویسا. یہ سب جو ہے نا دھوکے کے کام ہیں. یہ سب کام ایسے ہو رہے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کافی. بھئی اگر اللہ نے فراغت دی ہے، کچھ مائنڈ کو ریلیکس ملا ہے، کام سے کچھ سکون ملا ہے، تو اس وقت کو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریے، تھوڑا بہت دین کا مذاکرہ کیجیے، عالموں کے پاس میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کے پاس میں بیٹھیے، بڑوں کے پاس میں بیٹھیے جن سے کچھ سیکھنے کو ملے، زندگی گزارنے کا تجربہ ملے، کچھ بہتر کام سیکھنے کو ملے. تو ایسے وہ لوگوں کے پاس وقت گزارنا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ نوجوان تو خاص طور سے اپنے سارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور اس طرح بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں کہ بس انہوں نے تو کباب کی محفل سجانی ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے کباب بنا رہے ہیں، سارے دوستوں کو بلا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک چلے گی، کباب چلیں گی، محفلیں ہوں گے، مستی ہوں گی، برائیاں ہوں گی. تو بھائی خود سوچو. دعوتوں کے اندر محبت ہونی چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن جب دعوتیں رسم بن جائیں، جب دعوتیں گناہوں کا ذریعہ بن جائیں اور جب دعوتوں کے نام پر جمع ہونا غیبت کا اڈا بن جائے تو پھر ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ ہونا ضروری ہے. جن دعوتوں میں گناہوں کا کام ہونے لگے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہونے لگے اور دعوت شہوت پرستی بن جائے، موج مستی کا نام ہو جائے، تو پھر ایسی دعوتوں سے بچنا چاہیے، بالکل دور رہنا چاہیے. اس لیے میرے بھائی دعوتوں کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، بھائی دعوتیں تو کرنی چاہیے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن جب کوئی چیز حد سے بڑھ جائے اور اپنے مقام کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے تو پھر وہاں پر ہمیں تھوڑا سا بندش رکھنی چاہیے کہ بھائی شریعت کی حدوں سے تو ہم باہر نہیں نکل رہے. شریعت کی حد کے اندر، محبتوں کے اندر، اصول کے اندر رہ کر کوئی کام ہو رہا ہے تو بالکل کیجئے، کوئی منع نہیں ہے، اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن جب حد باہر ہونے لگے، حد پار ہونے لگے تو پھر ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، ورنہ اس کے بہت نقصان ہوتے ہیں. اور میں نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ رواج بہت بڑھ رہا ہے، دعوتوں کا رواج بہت بڑھ رہا ہے. باقاعدہ اب تو باہر سے پکانے والے طباخ آنے لگے ہیں اور بڑی دعوتیں ہونے لگی ہیں، جیسے ولیمے کی اور عقیقے کی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی بڑی دعوتوں کا رواج بننے لگا ہے. اور کسی آدمی نے اگر اس سال ہلکی کی ہے تو دوسرا والا سوچ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ بڑی کروں گا. تو بھائی آگے کو چل کر کے پھر کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ولیموں کی دعوت ہوتی ہیں، عقیقوں کی دعوت ہوتی ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ بقرہ عید کی بھی کوئی دعوت بن جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں خوب شکوے شکایتیں ہوں گی. اس لیے دعوتیں کرنی ہے آپ کو کرو، لیکن ذرا حد میں رہ کر کے. دوستو احباب کو، محلے والے کو کھانا کھلانا ہے کھلاؤ، لیکن اتنی حدیں نہ پار کرو کہ آپ اس کو جو ہے رسم بنا کر کے ڈال دو. اس لیے میرے بھائی یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو میں نے کوٹ کیا اور آپ کو بتایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک صحت ہے. اللہ نے جب صحت دی ہو تو اس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے. اور دوسری چیز ہے فراغت کا وقت، کہ جب فراغت کا وقت لگا ہو تو اس کو خراب کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کسی نہ کسی قیمتی کام میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے.